بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ کرام، سبق نمبر 71 اور بات کریں گے باب تفویض الطلاق میں فصل فی الاختیار۔ اور چونکہ پہلا سبق بھی یعنی اس سے پچھلا سبق بھی اسی سے متعلق تھا، تو اس سبق میں یہ فصل مکمل ہوگی اور بات جو ہوگی وہ ہوگی کہ لفظ اختیار کا تکرار جب کر دیا جائے شوہر کی طرف سے اور عورت اس اختیار کو قبول کرے تو اس کی کچھ صورتیں ہیں، اور اس صورت میں پھر جتنی طلاقیں واقع ہوں گی ان طلاقوں کو بھی ہم دیکھیں گے۔ شوہر نے کہا اختاری، یہ تکرار سے پہلے کا ایک بحث ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ شوہر نے کہا کہ اختاری، عورت کے کلام کے اندر گوئے کہ نفس کا ذکر موجود ہے۔ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا ہے کہ نفس کا ذکر اس اختیار کے لفظ کے ساتھ شوہر یا بیوی کے میں سے کسی ایک کے کلام میں ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پر وہ صورتیں ہیں کہ جس میں شوہر کے کلام میں تو نفس کا ذکر نہیں ہے لیکن عورت کے کلام میں موجود ہے، تو فرماتے ہیں اخترت نفسی، عورت نے کہہ دیا تو یقع طلاق اذا نوى الزوج، شوہر نے اگر نیت کر دی تو طلاق واقع ہو جائے گی اختاری کے لفظ سے، کیونکہ لأن کلامها مفسر، عورت کا کلام اس میں مفسر ہے کہ وہ تفسیر کر رہا ہے، اس میں نفس کا ذکر موجود ہے۔ وما نواه الزوج، اور شوہر نے بھی چونکہ نیت کی، اور جو اس نے نیت کی ہے من محتملات کلامہ، اس کے کلام کے محتملات میں سے بھی ہے کہ اس کا کلام اختاری یہ طلاق کا بھی احتمال رکھتا ہے۔ وَلَوْ قَالَ اختاری، شوہر نے صرف اختاری کا لفظ کہا اور اس نے آگے سے کہا انا اختار نفسی، یعنی عورت نے ماضی کا صیغہ استعمال نہیں کیا بلکہ مضارع کا کر دیا۔ اب مضارع کے اندر حال بھی پایا جاتا ہے اور زمانہ استقبال بھی پایا جاتا ہے، مستقبل بھی پایا جاتا ہے، تو اب بھی طلاق ہوگی فَهِيَ طَالِقٌ، فرماتے پھر بھی ایک طلاق بائن ہوگی۔ قیاس تو یہ کہ اللہ تطلق، طلاق نہ ہو، لأن هذا مجرد وعد، یہ اگر اس کے اندر مستقبل کا معنی اگر ہم لے لیں تو یہ صرف وعدہ کر رہی ہے کہ میں اپنے آپ کو اختیار دوں گی، صرف وعدہ ہے۔ او یحتمل ہو، اگر ہم مستقبل نہ بھی لیں، حال مراد لیں، پھر بھی اس کے اندر احتمال تو مستقبل کا موجود ہے۔ فسارا کما اذا قال لها، بس یہ ایسا ہوگا جیسے کہ اس نے یہ کہا ہے عورت کو کہ طلقی نفسک، اپنے آپ کو طلاق دے دو۔ فقالا، اور آگے سے فقالت کی انا اطلق نفسی، مضارع کا صیغہ، تو فرماتے ہیں اس صورت کے اندر طلاق واقع نہیں ہوتی کیونکہ اس میں کوئی تحقیق نہیں پائی جاتی، وعدہ پایا جا رہا ہے۔ وجہ الاستحسان، لیکن استحساناً فرماتے ہیں کہ یہاں انا اختار نفسی کے اندر اگرچہ مضارع کا صیغہ ہے پھر بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا، یعنی اپنی بیویوں سے کہہ دو ازواج مطہرات سے کہ تم دنیا کی زندگی کو اور اس کی زینت کو چاہتی ہو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تو پھر اس کو اختیار کرو، اور اگر تم اللہ اور رسول کو چاہتی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت کچھ رکھا ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت عائشہ کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں آپ سے ایک سوال کروں گا، اس کا جواب اپنے والدین سے مشورہ کرنے کے بعد دینا۔ تو جب اسے سوال کیا گیا تو انہوں نے فوری طور پر کہا کہ بل اختار اللہ ورسولہ، کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں۔ تو یہاں پہ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مضارع کا صیغہ استعمال کیا اور واعتبرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب منہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے جواب اس کو شمار کیا کہ ٹھیک ہے جی آپ نے اختیار کر دیا۔ تو مطلب یہ کہ وعدہ نہیں سمجھا اس سے مضارع کا صیغے سے، بلکہ سمجھا کہ ٹھیک ہے آپ کی طرف سے جواب آ گیا اور آپ نے اللہ اور رسول کو اختیار کر لیا، آپ نکاح برقرار ہے۔ تو اس میں دیکھیں جب چونکہ یہ اس طریقے سے کیا گیا ہے تو لہٰذا یہ ہمارے پاس ایک دلیل ہے۔ وَلِأَنَّ هَذِهِ الصِّيغَةَ حَقِيقَةٌ فِي الْحَالِ، عقلی دلیل بھی ہے کہ اختارو کا جو صیغہ ہے یہ مستقبل کے معنی میں حقیقت نہیں ہے بلکہ حال کے معنی میں حقیقت ہے۔ تو قاعدہ بھی یہ کہ لفظ کو اپنے حقیقی معنی میں سب سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے، لہذا حال میں یہ حقیقت ہے، وَتَجَوُّزٌ فِي الْاِسْتِقْبَالِ، اور مستقبل کے معنی میں یہ مجازن استعمال ہوتا ہے۔ کما فی کلمۃ الشہادہ، جیسے کہ شہادت کا کلمہ ہوتا ہے، وَأَدَاءِ شاہدی الشہادہ، کلمہ شہادت ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اس میں دیکھیں ہم اشہد اللہ الہ ایمان کے لیے ہم مضارع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، تو اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی مستقبل میں ہم ایمان لائیں گے، بلکہ ادھر حال ہی میں اقرار ہو رہا ہوتا ہے اور اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ اور اس طریقے سے گواہ جب گواہی دیتے تو اشہدو کہتا ہے،
تو اس میں بھی حال ہی مراد لے رہا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں. تو کیونکہ حقیقت جو ہے وہ اس میں زمانہ حال ہی ہے، مجازن اس میں زمانہ استقبال ہوتا ہے. تو اس صورتحال کو بھی دیکھا جائے تو وہ ہے کہ عورت حال ہی میں ابھی اپنے آپ کو اختیار کر رہی ہے تو طلاق بائن واقع ہو جائے گی. بخلاف اس صورت کے اطلق نفسی. اب یہ ایک باریک فرق بتا رہے ہیں اطلق نفسی کے اندر اور اختارو کے اندر، کیونکہ یاد رکھیں طلاق یہ جو ہے یہ دل کا فعل نہیں ہے بلکہ یہ زبان کا فعل ہے، یعنی یہ زبان کا عمل ہے نا. تو دل کے اندر طلاق آپ جتنی بھی دو واقع نہیں ہوتی بلکہ زبان سے جب تک نہ نکالو. اور اختیار کا جو لفظ ہے یہ دل کا فعل ہے، دل سے انسان اختیار کرتا ہے، زبان سے اگر بولے یا نہ بولے. لہٰذا اگر اختارو اگر کہے گی تو گوئے کہ وہ حکایت حال بیان کر رہی ہے اپنے دل کی کہ میرے دل میں بھی یہ بات ہے. اور طلاق کا جو لفظ ہے جو وہ جب منہ سے بولے گی کہ میں ٹھیک ہے اپنے آپ کو طلاق دیتی ہوں، تو اس سے وہ اپنے دل کی حالت یا اس کی حکایت نہیں کر رہی، کیونکہ اس کے لیے تو پہلے پھر طلاق کا موجود ہونا ضروری ہے کہ جس کی وہ خبر دے رہی ہو کہ ہاں میں نے اپنے آپ کو طلاق دے دی یا میں اپنے آپ کو طلاق دیتی ہوں. تو اس لیے اطلق نفسی کو حال پر محمول کرنا ممکن نہیں ہے. حال پر محمول کریں گے تو وہی بات کہ حال کے اندر محمول کرتے ہوئے گوئے کہ وہ ایک خبر دے رہی ہے کہ میں اپنے آپ کو طلاق دیتی ہوں. تو مطلب یہ کہ جو کام ہو چکا ہے اس کی خبر ہوتی ہے اس میں نا کہ میں یہ کام یعنی میرے کر لیا ہے اس کو، تو وہ پہلے سے طلاق کا موجود ہونا ضروری ہے، جبکہ طلاق یہاں پہ موجود نہیں ہے. ابھی گوئے کہ اپنے آپ کو وہ طلاق دینا چاہتی ہے تو اس کے اندر ہر حال میں ہمیں مستقبل ہی مراد لینا پڑے گا. لیکن اختیار کے لفظ میں چونکہ دل کا فعل وہ پہلے پایا جاتا ہے اور بعد میں عورت اس کی خبر دے رہی ہوتی ہے کہ ہاں میرے دل میں یہ بات ہے جس کی میں آپ کو ابھی خبر دے رہی ہوں کہ میں اپنے آپ کو اختیار کرتی ہوں، تو وہاں پہ ہم حال کو مراد لے سکتے ہیں. اور اطلقو کے اندر حال کو مراد نہیں لے سکتے، اس میں مستقبل ہی ہوگا. فرماتے ہیں بخلاف قولیہ اطلق نفسی کہ اطلق نفسی کے اندر طلاق واقع اس لیے نہیں ہوتی کہ لأنه تعذر حمله على الحال، اس کو زمانہ حال کے اوپر محمول کرنا ممکن نہیں ہے، مشکل ہے، کیونکہ لأنه ليس بحکایت عن حالت قائمہ، کیونکہ اطلق نفسی یہ ایک قائم شدہ حالت کی حکایت بیان نہیں کرتی، یہ اس میں حکایت نہیں ہے. کیونکہ بتا دیا کہ دل کا فعل طلاق نہیں ہے کہ پہلے ادھر ہو اور اس کی حکایت بیان کر رہی ہے تو ہم اس کو زمانہ حال پر محمول کریں، بلکہ ابھی سے یہ خبر دے رہے کہ میں ابھی اس کے بعد اپنے آپ کو طلاق دینے والی ہوں، تو اس میں زمانہ استقبال ہی مراد لینا پڑے گا. ولا کذالک قولھا، لیکن اس کا یہ قول انا اختار نفسی، میں اپنے آپ کو اختیار دیتی ہوں، تو یہ اس طرح نہیں ہے اطلق نفسی کی طرح، کیونکہ لأنه حکایت عن حالت قائمہ، کیونکہ یہ ایک قائم شدہ حالت کی حکایت ہے اور اس کی خبر دینا ہے. وہ اختیارها نفسها، اور وہ کیا ہے وہ حالت، اس کا اپنے آپ کو اختیار کرنا، اور اختیار کا تعلق دل کے ساتھ ہے. دل میں اس نے پہلے اختیار کیا ہوا ہے، اب اس کی حکایت کر رہی ہے تو اس کو زمانہ حال پر محمول کر سکتے ہیں. تو یہ ایک باریک فرق ہے اطلق نفسی اور اختار نفسی میں. اب آتے ہیں جی تکرار کی صورتیں کہ جس میں وہ اختیاری کا تکرار کرتا ہے اور عورت کا پھر جواب آگے کیا آتا ہے اس صورت میں طلاقوں کا حکم. وَلَوْ قَالَ لَهَا اختاری اختاری اختاری، 3 مرتبہ کہا، اور عورت نے آگے سے کیا کہا اخترت الاولا او الوسطی او الاخیرہ. اولا وسطی اخیرہ، یعنی ان تینوں کے نام اس نے رکھ لیے، اولا وسطی اور اخیرہ. فرمایا کہ وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے اولا کو بھی اختیار کر لیا، وسطی کو بھی اختیار کر لیا اور اخیرہ کو بھی اختیار کر لیا. فرماتے طلقت ثلاثا فی قول ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک 3 طلاقیں اس کو ہو جائیں گی. ولا یحتاج الی نیت الزوج، شوہر کی نیت کی بھی محتاج نہیں ہوں گی یہ 3 طلاقیں. وقالا، صاحبین فرماتے ہیں کہ تطلق واحدۃ، ایک طلاق واقع ہوگی، 3 طلاقیں واقع نہیں ہوں گی اس صورت میں. اور سب سے پہلے بات کریں گے کہ شوہر کی طلاق کی نیت کی کیا یہاں پہ ضرورت کیوں نہیں ہے، کیونکہ لفظ تو کنایا ہے. جواب دیتے ہیں کہ وَإِنَّمَا لَا يُحْتَاجُ إِلَى نِيَّةِ الزَّوْجِ لِدَلَالَةِ التَّكْرَارِ عَلَيْهِ، اختیاری کا جو تکرار ہے وہ طلاق کے اوپر دلالت کر رہا ہے، لہذا دلالت حال موجود ہے، طلاق کی نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر بات مکمل. اِذِ الْاخْتِيَارُ فِي حَقِّ الطَّلَاقِ هُوَ الَّذِي يَتَكَرَّرُ، کیونکہ اختیار ویسے تو مقرر نہیں ہوتا،
اختیار تو ایک حق ہوتا ہے، وہ مقرر نہیں ہوتا، وہ ایک ہی چیز ہوتی ہے، لیکن جب طلاق کے حق میں جائے گا تو تب ہی وہ مقرر ہوگا. تو شوہر کا 3 مرتبہ اس کو کہنا گویا کہ وہ طلاق ہی کے حق میں اس کو استعمال کر رہا ہے، اس لیے وہ مقرر ہوگا. اور طلاق کی نیت ہی گویا کہ ان الفاظ سے ثابت ہو رہی ہے. لہما، اب صاحبین کی دلیل کے وہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے تکرار کیا اور عورت نے اخترت الاولی او الوسطی او الاخیرہ کہہ دیا تو کتنی طلاقیں ہوں گی؟ صاحبین فرماتے ہیں کہ 1 طلاق ہوگی. اس کا کی دلیل دیتے ہیں کہ ان ذکر الاولی وما یجری مجراہ، عورت کا اولا کا ذکر کرنا، وسطی کا ذکر کرنا اور اخیرہ کا ذکر کرنا، یعنی اولا اور اس کی اخوات کا ذکر کرنا، ان کان لا یفید من حیث الترتیب، اگرچہ ترتیب کی حیثیت سے تو فائدہ نہیں دیتا، ورنہ اولا، وسطی اور اخیرہ یہ ترتیب کے لیے آتے ہیں. یہ الفاظ اولا کا مطلب ہوتا ہے پہلی، جس سے پہلے کوئی نہ ہو، وسطی کا مطلب ہوتا ہے کہ درمیانی، جس سے پہلے اور بعد میں برابر تعداد ہو، اور اخیرہ اس کو کہتے ہیں جو بالکل اخیر میں ہو، اس کے بعد کوئی نہ ہو. تو یہ ترتیب ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر ترتیب کا تو یہ فائدہ نہیں دیتے، یعنی ترتیب کا یہ فائدہ نہیں دیتے، کیونکہ یہ محل ترتیب کا نہیں ہے، کیونکہ شوہر نے اختیاری گویا کہ طلاقوں کے لیے بولا ہوا ہے، اور طلاقوں کے اندر یہاں پر کوئی ترتیب نہیں ہے. جب ترتیب نہیں ہے، کیونکہ اکٹھی ایک مجموعہ من حیث المجموعہ 3 طلاقیں ہوتی ہیں، اس میں کوئی مجموعے کے اندر ترتیب نہیں ہوتی. تو فرماتے ہیں کہ جب ترتیب کے لیے یہ فائدہ نہیں دیتے یہ الفاظ اولا، وسطی اور اخیرہ کے، تو یفید من حیث الافراد، تو خود اپنی ذات جو ہے اولا، وسطی اور اخیرہ کے الفاظ کی افراد، یعنی ان کے مفرد ہونا جو ان کا اپنی ایک ذات ہے، اس حیثیت سے تو یہ فائدہ دیں گے. جب فائدہ دے رہے ہیں تو فیعتبر فیما یفید، تو جس چیز میں یہ فائدہ دیتے ہیں تو اس کا اعتبار کر دیا جائے گا. جب اس کا اعتبار کریں گے تو جیسے گویا کہ عورت یہاں پر یہ کہہ رہی ہے کہ اخترت التطلیقۃ الاولی، کہ میں نے پہلی طلاق کو اختیار کر لیا. تو ترتیب تو چونکہ ہوتی ہے اعیان عین چیزوں کے فعل میں، کہ یہ پہلی آ گئی، دوسری آ گئی، تیسری آ گئی، عین چیز جو نظر آنے والی، طلاق تو نظر آنے والی چیز نہیں، لہٰذا اس میں ترتیب تو نہ ہوئی. جب ترتیب نہ ہوئی تو اب ہر ایک لفظ کو الگ الگ طور پر اگر ہم دیکھیں تو اس میں کیا کہہ رہی ہے؟ اخترت الاولی او الوسطی او الاخیرہ، تو گویا کہ او کے ساتھ استعمال کر رہی ہے. تو اس صورت کے اندر فرماتے ہیں کہ پہلی جو طلاق ہے بس گویا کہ یہ ایک فرد ہے، اور اس فرد کے ساتھ طلاق واقعہ ہو جائے گی، دوسری 2 کے ساتھ واقعہ نہیں ہوگی، چونکہ ترتیب تو ہے نہیں ہے کہ پہلی کے بعد دوسری بھی ہو پھر تیسری بھی ہو، تو لہذا 1 طلاق واقع ہو جائے گی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان ھذا وصف لغو، یہ جو اس نے لفظ وصف بولا نا اولا، وسطی، اخیرہ، فرماتے ہیں یہ لفظ لغو ہے. وجہ یہ دیتے ہیں کہ لأن المجتمع یا مجتمع فی الملک لا ترتیب فیہ، جو چیز کسی کی ملکیت میں جمع ہو جائے نا، اکٹھی ہو جائے، اس کے اندر ترتیب ملحوظ نہیں ہوتی. کل مجتمع فی المکان، جس طریقے سے کوئی چیز یا کچھ لوگ، افراد کا مجموعہ کسی جگہ میں اکٹھے ہیں، تو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ پہلا ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے، یہ چوتھا ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پورا ایک گروپ بیٹھا ہوا ہے، مجموعہ ہے. تو مجموعے کے اندر 1 2 3 ترتیب نہیں ہوتی. ہاں ترتیب فعل کے اندر ہوتی ہے، کہ آنے کے اندر، کہ بھئی پہلا آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا. تو اس فعل میں، اعیان کے فعل میں ترتیب ہوتی ہے، ان اعیان کے مجموعے میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی. لہذا اولا، وسطی اور اخیرہ کہنا ہی لغو ہے، اور حقیقت میں یہ الفاظ اولا، وسطی، اخیرہ ہوتے ہی ترتیب کے لیے ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جب ترتیب کے لیے نہیں ہے تو پھر آپ ان کے افراد کے لیے کیوں ان کو لیتے ہیں؟ افراد تو ایک ضرورت کی حد تک ہے، یعنی پہلے ترتیب ہوتی ہے، ان الفاظ سے ترتیب ثابت ہوتی ہے کہ اولا، وسطی، اخیرہ کا مطلب ہے پہلے اولا یعنی پہلے اول آیا، پھر دوم آیا، پھر سوم آیا، اور اس کے ضروریات میں سے پھر یہ ہے کہ آگے وہ افراد، یعنی وہ آگے جا کر ایک فرد ہو کر آئے. ذرا ترتیب کے اندر جب آئے گا تو پھر 1 2 3 کر کے اس میں افراد آتا ہے، تو وہ افراد اس کی ضروریات میں سے ہے. اصل ان کے جو حقیقت ہے وہ ترتیب ہے. تو جب ترتیب جو اصل ہے وہی ساقط ہم نے کر دی کہ ان الفاظ سے ترتیب یہاں پہ مراد ہی نہیں ہے، کیونکہ طلاق ایک مانوی چیز ہے، عین چیز نہیں کہ ہم اس میں ترتیب کہیں گے یہ پہلے آ گئی، یہ دوسری آ گئی، یہ تیسری آ گئی، وہ ختم. تو اس کے مقابلے میں جو اس کی ضروریات کے طور پر ہم نے آگے ان معنوں سے افراد لینا تھا وہ بھی ختم. جب وہ ختم تو گویا کہ اولا، وسطی، اخیرہ سرے سے ان کا اعتبار ہی نہیں ہے. جب یہ لفظ ہو جائیں گے تو آگے رہ جائے گا اخترتو، اور اخترتو اختیاری کے جواب میں اخترتو کا لفظ ایک ہی بولنا کافی ہے،
لہذا تینوں کی طرف سے ہو جائے گا اور تین اکٹھی طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ فرماتے ہیں کہ والکلام للترتیب، کہ اولا وسطی اور اخیرہ کا یہ جو کلام ہے یہ ترتیب کے لیے ویسے آتا ہے، اصل وجہ اس کی ترتیب کے لیے ہے۔ والافراد من ضرورته، جب ترتیب ہوتی ہے تو اس میں فرد 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 ہوتا ہے، ایک فرد دوسرا فرد تیسرا فرد، افراد اس کے اندر مفرد ہونا وہ اس کی پھر ضروریات میں سے ہوتا ہے، لیکن اصل جو ہے یہ اولا وسطی اخیرہ ترتیب کے لیے ہے۔ تو لہذا فاذا لغا فی حق الاصل، پس جب یہ اصل کے حق میں یعنی ترتیب کے حق میں یہ الفاظ لغو ہو چکے ہیں طلاق کے اندر، تو لہذا لغا فی حق البنا، بنا کے حق میں بھی یہ لغو ہو جائیں گے۔ بنا کا مطلب افراد تو اس کی ضروریات میں سے تھا تو وہ بھی اس میں بھی لغو ہو جائیں گے۔ ولو قالت اخترت اختیارتن، اس کے جواب میں اس نے یہ کہا اخترت اختیارتن کا لفظ اس نے بول دیا، ساتھ مصدر استعمال کر دیا، تو فرماتے فیہ ثلاثا فی قول جميع، یہ تو پھر صاحبین کے نزدیک بھی 3 طلاقیں ہو جائیں گی، کیونکہ لانھا للمرۃ، اختیارتن کا جو لفظ ہوتا ہے یہ ایک مرہ کے لیے آتا ہے، یعنی دفعہ ایک مرتبہ کے لیے آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہنا چاہتی ہے کہ 3 مرتبہ جب مرد نے اس کو کہا اختاری تو اس نے کہا اخترت مرتن واحدۃ، ایک ہی مرتبہ میں نے اس سب کو اختیار کر لیا، تو گویا کہ پورے 3 کی 3 کو ایک ہی مرتبہ میں وہ اختیار کر رہی ہے، تو لہذا 3 ہو جائیں گی۔ فصارت کما اذا صرحت بها، یہ تو ایسے ہی ہوگا گویا کہ جب وہ تصریح کر دے مرتن کی، جب یہ کہتی ہے کہ اخترت مرتن واحدہ، یعنی ایک ہی مرتبہ میں نے اس کو کیا کر دیا اختیار کر دیا، تو ایک ہی مرتبہ گویا کہ پورے کے پورے مجموعے کو شوہر کے الفاظ کے اس کو اختیار کر دیا۔ وَيَنَ الْإِخْتِيَارَةَ لِلتَّأْكِيدِ، اور دوسری دلیل بھی یہ ہے کہ اختیارہ کا لفظ جو ہوتا ہے یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، یعنی بات کو پکا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ وَبِدُونِ تَأْكِيدِ تَقَعُ الثَّلَاث، صرف اخترتو بغیر تاکید کے اخترتو کے لفظ سے 3 طلاقیں واقع ہوتی ہیں، تو فَمَعَ التَّأْكِيدِ أَوْلَى، تاکید کے ساتھ مزید اس کے اندر پختگی آ گئی ہے، تو لہذا زیادہ افضل ہے کہ اس سے 3 واقع ہوں۔ وَلَوْ قَالَتْ قَدْ طَلَّقْتُ نَفْسِي أَوْ اخْتَرْتُ نَفْسِي بِتَطْلِيقَةٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، اگر کہتی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو طلاق دے دی، اسی کے جواب میں اختاری کے جواب میں، اور آگے سے وہ کہتی ہے میں نے اپنے آپ کو طلاق دے دی، یہی ہے کہ میں نے اپنے نفس کو ایک طلاق کے ساتھ اختیار کر دیا، تو ان دونوں صورتوں کے اندر ایک طلاق واقع ہوگی اور طلاق رجعی ہوگی یملک الرجع۔ اور دلیل دیتے ہیں کہ لأن هذا اللفظ يوجب الانطلاق بعد انقضاء العدة، یہ جو لفظ ہے قد طلقت نفسی یا اخترت نفسی بالتطلیقۃ طلاق رجعی ہے نا، یہ عدت کے ختم ہونے کے بعد یہ بینونت کو یعنی انطلاق کو دونوں کے جدا ہونے کو ثابت کرتا ہے، کیونکہ جب تک عدت ہے تو رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے ان الفاظ کے ساتھ، تو لہذا فَكَأَنَّهَا اختارت نفسها بعد العدة، یہ ایسے یہ گویا کہ اس نے عدت کے بعد اپنے آپ کو اختیار کر دی کہ عدت کے دوران مجھ سے رجوع ہو سکتا ہے، اس کے بعد اختیار میں نے اپنے آپ کو دے دی اور میں بائنہ ہو جاؤں گی۔ لیکن یاد رکھیں یہاں پر یملک الرجع کا یہ لفظ یہ جامع صغیر کے اندر تو ہے لیکن جامع کبیر اور زیادات وغیرہ میں نہیں ہے، لہذا یہ لفظ یہاں پہ صح بنا گیا، یہاں پہ ہے لا یملک الرجع، کہ ایک طلاق بائنہ واقع ہوگی، بائنہ طلاق، اور شوہر کو رجوع کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ وَلَوْ قَالَ لَهَا، اگر شوہر نے یہ کہا امرکی بیدی فی تطلیقۃ، یعنی اس پہلے مسئلے کا عکس ہے، پہلے مسئلے میں تو مرد کے کلام میں تو اختاری کنایہ الفاظ ہیں، عورت کے جواب میں سری الفاظ ہیں قد طلقت نفسی، اور اس مسئلے میں کیا ہے کہ مرد کے کلام کے اندر سری الفاظ ہیں طلاق کے اور عورت کے جواب میں کنایہ ہے۔ دیکھیں امرکی بیدی فی تطلیقۃ، طلاق دینے میں آپ کا معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اب اختاری تطلیقۃ، ایک طلاق کو اختیار کرو، تو مرد سری الفاظ بول رہا ہے، فاختارت نفسہا، عورت نے آگے سے یہ کہا کہ اخترت نفسی، یعنی عورت نے اپنا نفس اختیار کر لی، مطلب یہ کہ اس نے بائن الفاظ بول دیے، تو طلاق رجعی ہوگی یا بائن، عورت کے الفاظ کو دیکھیں گے یا مرد کے الفاظ کو، فرماتے فیہ واحدۃ یملک الرجع، ایک طلاق رجعی ہوگی یملک الرجع، یہ حقیقت میں ادھر تھا تو یہ وہاں پر ڈبل ہو گیا، وہاں پہ لا یملک الرجع ہے۔ اور اصول یاد رکھیں، ضابطہ یاد رکھیں کہ طلاق دینے میں مرد کے الفاظ کا اعتبار ہوگا کہ وہ کیسے ہیں، ظاہر کہ طلاق اس نے دینی ہوتی ہے، عورت کے الفاظ کو نہیں دیکھا جائے گا، مرد کے الفاظ اگر کنایہ ہیں تو طلاق بائن، مرد کے الفاظ صریح ہیں تو طلاق رجعی، لہذا یہاں پہ مرد کے الفاظ صریح ہیں تو طلاق رجعی ہوگی۔ لأنه جعل لها الاختیار لیکن بتطلیقۃ، شوہر نے اختیار تو دیا ہے عورت کو لیکن طلاق کے صریح کا اختیار دیا ہے، وہی معاقبۃ للرجعۃ بالنص، اور جو طلاق رجعی ہوتی ہے وہ رجوع کو لے کر آتی ہے بالنص، نص سے ثابت بھی ہے کہ وبعولتهن احق بردهن،
طلاق رجعی کے بعد فرمایا کہ ان کے جو شوہر ہیں، دیکھیے ان کو شوہر ہی کہا گیا کہ ان کو واپس کرنے کے اور رجوع کرنے کے وہ زیادہ حقدار ہیں، تو چونکہ طلاق رجعی جو ہوتی ہے وہ رجوع کو لے کر آتی ہے۔ تو باب تفویض طلاق کی پہلی فصل فی الاختیار اپنے تمام مسائل کے ساتھ وہ اختتام کو پہنچی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔